بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ شروع کرنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ میں نے برہمی سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہ دوہری زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی رہا تھا۔ میں ناصر عظیم تھا اول و آخر، مجھے کوئی شوق نہیں تھا شاہ عالم بننے کا، لیکن کچھ لوگوں نے میری اور شاہ عالم کی صورتوں میں ایک ناقابل یقین مشابہت دیکھی تو انہوں نے مجھے ڈپلیکیٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اغوا اور بلیک میل کیا۔ اپنا مطلب نکالنے کے بعد وہ ڈپلیکیٹ کو ضائع کر دیتے، لیکن میری اور ان کی بدقسمتی کے نقل کے دھوکے میں اصل کو ضائع کر دیا گیا۔ میں شاہ عالم کا کردار ادا کرنے پر مجبور ہوا تو ناصر عظیم نہ رہا۔ اس سے مجھے دوہرے نقصان ہوا۔ میں ایک طرف ان سب حقیقی رشتوں سے محروم ہو گیا جو میرے اپنے تھے، اور شاہ عالم کی ساری رسوائیاں اور اس کی زندگی کے سارے خطرات میرا مقدر ہو گئے۔ شاہ عالم مر چکا تھا، مگر میں مجبور تھا کہ اسے جھوٹ سے زندہ ثابت کروں۔ کتنا سخت پر عذاب وقت گزارا ہے میں نے کہ ایک طرف خانجی چندہ قمر مجھ سے برگشتہ ہوئے تو دوسری طرف نہ چاہنے کے باوجود مجھے وہ سب کرنا پڑا جو شاہ عالم کرتا تھا، اور میں شاہ عالم کے رول میں اس کے لیے ناکام رہا کہ میں شاہ عالم نہیں تھا۔ پھر اپنی جان بچانے کے لیے میں نے روپوشی اختیار کی اور یہ مشہور کیا کہ شاہ عالم فرار ہو کے لندن چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے دوبارہ ناصر عظیم بننے کے لیے کیسی آزمائش سے گزرنا پڑا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں یہ قدرت کا عجیب کھیل تھا۔ جب شاہ عالم مار دیا گیا تھا تو ناصر عظیم کو زندہ رہنے کے لیے دنیا کو قائل کرنا پڑا کہ شاہ عالم زندہ ہے، ورنہ اسے بھی مار دیا جاتا۔ اور آج جب دنیا نے تسلیم کر لیا کہ شاہ عالم مرا نہیں تھا تو مجھے ناصر عظیم کو اپنی زندگی پر سے اس کا تسلط ختم کرنے کے لیے اور اپنی زندگی بے خوف و خطر جینے کے لیے ثابت کرنا پڑا کہ شاہ عالم مر گیا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی بے بس تھا اور آج بھی مجبور ہوں۔ میں ایسا نہ کروں تو کیا کروں؟ شاہ عالم زندہ رہے گا تو سمجھنے والے ناصر عظیم کو بھی شاہ عالم سمجھتے رہیں گے۔ میں کہاں کس کس کو قائل کروں گا کہ میں شاہ عالم نہیں ناصر عظیم ہوں۔ میں اس کے نام کی رسوائیوں سے، اس کے دشمنوں سے، ان کے غیر قانونی کاروبار سے اور اس کے ماضی کے سارے رشتوں سے نجات چاہتا ہوں۔ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں نیلم، سوائے اس کے کہ جس شد و مت کے ساتھ میں نے خود کو زندہ اور حقیقی شاہ عالم ثابت کیا تھا، اس سے زیادہ شور ہنگامے کے ساتھ شاہ عالم کو مار دیا جائے، ایک بار پھر دفنا دو، تاکہ ناصر عظیم کے مستقبل کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ پھر کوئی اسے دیکھے تو یہ خیال نہ آئے کہ وہ شاہ عالم ہے، دیکھنے والا خود مان لے کہ یہ کوئی اور ہے جس کی صورت میں اتفاق سے شاہ عالم کی مشابہت ہے۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد نیلم نے کہا، یہ کیسے ہوگا ناصر؟ میں تو سوچ کے پریشان ہو جاتی ہوں۔ یہاں شبنم نے خوب ڈھول پیٹا ہے کہ شاہ عالم واپس پاکستان آ رہا ہے، وہ اپنی سیاسی جماعت کو پھر فعال کرے گا، الیکشن لڑے گا اور اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں تمہارے پرانے وفادار ساتھی اور مطلب پرست دوست دونوں ہی تمہاری آمد کے منتظر ہیں، مگر یہاں تو مجھے ریسیو کرنے کوئی نہیں آیا۔ تم لاہور پہنچو گے تو پتہ چلے گا نا کہ اب تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ لیکن ناصر بچ کے رہنا، پہلے کے مقابلے میں اب تمہارے دشمن بہت ہیں اور زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ میں نے کہا چند دن میں شاہ عالم کا کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن کیسے؟ مجھے تو بتاؤ۔ میں نے کہا تم جان کے کیا کرو گی؟ تم جاؤ لندن اینی سے ملو، دیکھو وہ کتنے خوش ہے گھر بسا کے، وہ کتنی احسان مند ہے تمہاری کہ تم نے اسے ایک نئے نام کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ سب کہنے کی بات ہے، موقع اس کو قدرت فراہم کیے، لیکن قدرت نے وسیلہ تمہیں بنایا، بالکل اسی طرح جیسے ایک بار تم نے میری دستگیر کی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہو تم؟ میں دستگیری کروں گی کسی کی؟ ہاں، ایک اخلاقی ذمہ داری تھی مجھ پر، خدا نے مجھے نبھانے کی توفیق دی۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ نیلم ایک اس وقت شادوں سے جدائی کے غم میں مجھے پاگل کر دیا تھا اور تمہاری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت تم نے مجھے سہارا دیا، نہ جانے میرا انجام کیا ہوتا۔ پھر دوسرا موقع وقت آیا جب شادو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی تھی، تب مجھے مرنے نہیں دیا، اور 10 سال بعد تم نے سونی کو تحفظ فراہم کیا۔ وہ بولی چھوڑو پرانی باتیں، ناصر جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے کہا لیکن تم نے پھر ایک یتیم کو گود لے لیا ہے۔ میں نے ہاں، ایک ہی دوست تھا میرا، وہ بھی چھین لیا تم نے۔ وہ مسکرانے لگی۔ بھائی چھینا کچھ نہیں ہے، تمہارا دوست سیکٹری تو آج بنا ہے میرا، لیکن اسے میں جانتی ہوں 10 سال سے، جب سے تمہیں جانتی ہوں بڑی مشکل سے قابو کیا ہے اسے۔ یہ کوئی پاگل کتا ہے یا جن بھوت ہے؟ رئیس سوتے سوتے اٹھ بیٹھا۔ یہ ٹھیک ہے پیارے، جنگلی جانور ہی تو ہے نا ہم، انسانوں میں رہنا کم نصیب ہوا، نہ تمیز نہ تہذیب۔ نیلم نے جب مجھ سے کہا کہ وہ حرامی عبدالرحمن بھاگ گیا ہے غبن کر کے اور تم میرے سیکرٹری بن جاؤ، تو قسم اللہ کی میں سمجھا نیلم مذاق کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، بس یتیم خانے میں پڑھ لیا تھا 7ویں تک، رو پیٹ کے بعد میں میٹرک کیا۔ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ دراصل تمہارے دوست کی 10 عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، تو 10 ایسی خوبیاں بھی ہیں اس کی فطرت میں جو انمول ہے۔ اس کی نیک نیتی، اس کا خلوص، ایمانداری، میری اس سے دوستی بے سبب تو نہیں۔ رئیس شرمانے لگا۔ کام تو پیارے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب نیلا نے اپنے معاملات ہمارے سپرد کر دیے تو ہم نے بھی کہا بس اب آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اندر باہر کے سب کام میں نے سنبھال لیے۔
گھر میں ایک بانو خالہ ہیں، نوکر سالے ان کے قابو میں نہیں تھے۔ میں نے ایک ایک کا دماغ درست کر دیا، سب حرام خوری بھول گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے رئیس نے میرے معاملات کی ذمہ داری قبول کی ہے میں بہت پرسکون ہو گئی ہوں۔ آخر کیا فرق ہے تم میں اور رئیس میں؟ دونوں کی ایک ہی نیچر ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، میں نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ میں نے کہا کہ جب تم نے اندر باہر کے کام سنبھال لیے تو میں اب تمہیں سنبھالوں گی، تمہاری ساری ذمہ داری اب میری ذمہ داری۔ تم نے فرق محسوس کیا؟ کتنے ڈھنگ کے کپڑے پہننے لگا ہے رئیس؟ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے یہ تمہارے ساتھ ہی رہنے لگا ہے۔ نیلم کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے گلابی ہوا۔ میرے گھر میں تم بھی رہے ہو، اینی بھی رہی ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں، مجھے جگہ کی کمی تو نہیں ہے، اور پھر رئیس پر میں بہت زیادہ انحصار کرنے لگی ہوں۔ عبد الرحمن صرف ایک سیکٹری تھا، اور رئیس کیا ہے؟ رئیس دوست ہے، پرانا ساتھی ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا۔ رئیس بولا، یہ بات میں نے بھی کہی تھی۔ ایسی بے وقوفی کی بات کی مجھ سے تم نے امید نہیں تھی۔ لوگ کیا نہیں کہتے میرے بارے میں، کوئی بھی فلمی رسالہ یا اخبار اٹھا کے دیکھ لو، آئے دن مجھ سے بہت کچھ منسوب کر لیا جاتا ہے۔ ان 2% والے اخباروں کے فلمی رپورٹروں کو چھوڑو، ان معززین عالی نصب شرفا اور VIP قسم کے لوگوں نے میرے بارے میں کیسی کیسی داستانیں مشہور کی ہیں جو میرے آگے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلاتے آتے ہیں، اور میں نے دھتکار دیتی ہوں۔ میرے اپنے ہم پیشہ ساتھیوں نے پیٹھ پیچھے کیا بکواس نہیں کی۔ اصل جرم میرا صرف یہ ہے کہ میں ایکٹرس ہوں۔ طے شدہ طور پر میں شریف اور پاک باز نہیں ہو سکتی، میں بے حیا اور باکردار ہوں، صرف دولت کے رشتے پر یقین رکھنے والی۔ میں نے کہا ایسی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ کیوں؟ تم نے ہی پوچھا تھا کہ دنیا کیا کہے گی۔ میں بتا رہی ہوں کہ دنیا کی زبان نے مجھے کبھی اچھا نہیں کہا۔ تو میرے ساتھ تھے تب بھی بہت کچھ کہا اور لکھا گیا۔ آج رئیس میرے ساتھ ہے تو پھر واویلا ہے، مگر میں پرواہ نہیں کرتی، جس کا جو چیز چاہے لکھے۔ میں سمجھتی ہوں کتے بھونک رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہاری جتنی عزت کرتا ہوں نیلم، کسی اور کی نہیں کرتا۔ یقین مانو مجھے تمہارے فیصلے سے دلی خوشی ہوئی۔ اگر رئیس نے تمہارے معاملات اور تم نے رئیس کے معاملات سنبھالنے کا تہیہ کر لیا ہے تو اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہو سکتی، لیکن کیا تم اسے اپنے ساتھ لندن لے جا رہی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ دن کے لیے اپنا سیکٹری مجھے دے دو؟ مجھے اس کی اشد ضرورت ہے۔ رئیس بگڑ گیا۔ ابے کیسے دے جاؤ؟ میں کوئی استعمال کی چیز ہوں؟ پاؤں کی جوتی ہوں جو سب کے پیروں میں فٹ آ جائے؟ میں نے کہا نا، مجھے ضرورت ہے تیری، بھاڑ میں گئی تیری ضرورت سالے، مجھے بھی نیلم کے ساتھ ولایت جانے کی بڑی ضرورت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ تو جب چاہے جا سکتا ہے۔ نہیں، میں نیلم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اکیلا رہ بھی نہیں سکتا۔ میرا مطلب ہے تو انتظار کر لے 2-4 دن۔ اس کا جو مطلب تھا وہ میں نے سمجھ لیا۔ خود نیلم اس کی بات پر کچھ نروس ہوئی تھی، مگر حقیقت نے از خود اپنا وجود تسلیم کرا لیا تھا۔ اب مجھے ان کی زبان سے سننے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ اب کوئی موقع نہیں تھا کہ میں واضح الفاظ میں ان کا اعتراف جرم سنوں اور ان سے پوچھوں کہ کون سی منزل پر عشق بلاخیز کا کاروان سخت جاں۔ میں نے کہا تمہارا پروگرام کتنے دن کا ہے؟ نیلم نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اب وہی فلمیں رہ گئی ہیں جو زیر تکمیل ہے۔ میں نئی فلمیں سائن نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے عدالت کے عذر پر 15 دن کے لیے اپنی ساری ڈیٹس منسوخ کرا دی تھیں۔ اس دفعہ خیال یہ تھا کہ کچھ آرام کروں گی، کچھ تفریح کروں گی۔ جب کسی فلم یونٹ کے ساتھ جانا ہوا تو تفریح یا آرام کا کوئی وقت نہیں ملتا۔ صبح دوپہر شام پروڈیوسر سر تو چاہتا ہے، لیکن دن رات کے 24 گھنٹے کام کر کے شوٹنگ مکمل کر لیجیے۔ اس پر ایک دن کا خرچہ بھاری ہوتا ہے۔ یار نیلم، ناصر سے مت چھپاؤ ورنہ یہ مارے گا بعد میں۔ میں چونکا، کیا چھپا رہے ہو تم لوگ مجھ سے؟ آخر تم کیا سمجھتے ہو میں آنکھوں کا اندھا ہوں، کچھ دیکھ نہیں سکتا، یا عقل کا اندھا ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں سکتا؟ کیا تم دونوں نے شادی کر لی ہے، ہانی مون منانے جا رہے ہو لندن؟ نیلم کا رنگ لال ہو گیا۔ نہیں بھائی ناصر، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ رئیس تم ہی بتا دو نا، نیلم نے بڑی مشکل سے کہا۔ رئیس مجھے دیکھتا رہا، تیرا شک بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد نہیں، ابے جاہل کی اولاد، بے بنیاد۔ وہ جھیم کر مسکرانے لگا۔ ابے ہاں وہی، سالی زبان پھسل جاتی ہے۔ ہم لندن اسی لیے جا رہے ہیں، شادی کرنے۔ میں اچھل پڑا۔ تم دونوں شادی کرنے لندن جا رہے ہو اور اتنی دیر سے بکواس کر رہے ہو؟ ابھی تک مجھے بتایا نہیں تھا رئیس خبیث، تیری تو ایسی کی تیسی۔ میں نے رئیس کو ایک دم اٹھا لیا۔ وہ شور مچانے لگا۔ ابے بات سن، قسم اللہ کی، اف، ابے کیا مار ڈالے گا نیلم کے دولہا کو، سور کے بچے۔ نیلم تم دلہن ہو، سمجھاؤ اس بھوت کو۔ یار قسم ہے تجھے ہم دونوں کے سہاگ کی۔ میں نے اسے اوپر ہی اوپر 2 چکر دیے اور پھر بیڈ روم پر دے مارا۔ وہ ہنستے ہنستے مجھے گالیاں دیتا رہا۔ یار بڑا کمینہ ہے تو، ہم کیا تجھ سے چھپاتے ہیں؟ نیلم کا چہرہ اب گلناز ہو گیا تھا، مگر میرے ہاتھوں رئیس کی درگت بنتی دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ ناصر بات تو سنو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے گلے لگا کے محبت کے پیشانی پر چوم لیا۔ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ خدا تمہیں مبارک کرے، خدا سب کو مبارک کرے۔ نیلم کی آنکھوں میں پھرتے جذبات سے آنسو آ گئے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ تم جانتے ہو میں کتنی اکیلی تھی، لاکھوں چاہنے والوں کی بھیڑ سے کتنی خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ سب بھوکے بھیڑیے تھے۔ ان میں سے ایک بھی مجھ سے مخلص نہیں تھا۔ میں خلوص اور محبت کی ترسی ہوئی بڑی مظلوم عورت ہوں ناصر، تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے۔ مجھے اندازہ ہے نیلم، بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تمہارے دکھ کو۔ ہم سب ایک جیسے مظلوم، ایک جیسے تنہا اور پیار کے پیاسے لوگ ہیں۔ ہمارا درد مشترکہ ہے۔ میں نے تمہیں بھی بتا دیا، رئیس سے بھی کچھ نہیں چھپا۔
زندگی میں دوبارہ ایسا ہوا۔ دو مرد ایسے تھے جن کو میں اپنا سکتی تھی، جو میرے مثالی شوہر کے معیار پر پورے اترتے تھے، جو میری حفاظت کر سکتے تھے اور مجھے اپنی زندگی میں وہ مقام دے سکتے تھے جس کی میں متلاشی تھی۔ لیکن ان دونوں کے نزدیک میں ان صفات سے محروم تھی۔ وہ اپنی مثالی شریک حیات کے تصور میں دیکھتے تھے، وہ میرا آئیڈیل ضرور تھے مگر میں ان کے آئیڈیل نہیں تھی۔ پھر جب میرا سیکٹری عبد الرحمن بھی ایک ایکسٹرا کے چکر میں مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا تو میں بہت مایوس ہوئی۔ میں نے کیا ان دو مردوں میں سے کوئی ایک وہ بھی تھا؟ ہاں، اسے میں نے کئی سال بہت قریب سے دیکھا۔ بے شک اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی مگر وہ اچھا آدمی تھا، میں اس کی بہت قدر کرتی تھی۔ اس نے کبھی میرے قریب ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا اور مجھے وہ عزت دی جو میں چاہتی تھی، لیکن اس کا ظاہر اس کے باطن سے بہت مختلف تھا۔ وہ معاشرے کی روایتی سوچ کا قیدی تھا۔ میرے ایمان پر بانو خالہ نے اس سے پوچھا کہ میاں آخر اب کب تک شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ تو اس نے پہلے ہی کہا کہ کیا کروں خالہ، کوئی اچھی لڑکی ہی نہیں ملی۔ بانو خالہ نے بات کا رخ تھوڑا سا میری طرف موڑ کے میاں تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی؟ تمہارے آس پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تم سب کو جانتے بھی ہو۔ اس پر وہ بھڑک گیا کہ جانتا ہوں خالہ، اس لیے تو ان لڑکیاں کہلانے والی بے کردار عورتوں کی اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ کون کتنی فرشتہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ پردے میں نظر آنے والی شرافت کے پیچھے کس کے چہرے پر کتنی مالک ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ بانو خالہ نے سمجھایا کہ بھائی آدمی کی نظر کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اپنی نیلم کی مثال ہی لے لو، میں تو کہتی ہوں بڑے خاندانی گھروں میں مجھے ایسی ہما صرف لڑکی نظر نہیں آتی۔ تو کہنے لگا ویسے تو تمہاری بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، نیلم کے مزاج، اتوار اور کردار کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن خالہ ایک تو وہ مجھے اس قابل کہاں سمجھے گی، ان کے چاہنے والے لاکھوں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں جو صورت، شکل، مرتبے اور مقام میں مجھ سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہے۔ مجھے چاہیے کوئی 40 سال کی گھردار اور عام سے شریف عورت، تھوڑی بہت پڑھی لکھی، واجبی حد تک خوبصورت۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے خالہ کہ میں فلمی دنیا کی کسی عورت کو بیاہ کے گھر نہیں لے جا سکتا، خواہ وہ کتنی ہی پارسا اور دنیا جہاں کی خوبیوں سے مرسا ہو۔ آخری میری بھی تو عزت ہے نا معاشرے میں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں ایک ایکٹریس نے پھانس لیا بالآخر؟ نو، سوچو ہے کھانے والی عورت نے حج نہ کیا تو نکاح کر لیا۔ میں نے غصے میں عبد الرحمن کو گالیاں دی، حرام زادہ، عزت دار کا نطفہ، ایسے ہی شریف زادہ تھا تو ایک ایکٹریس کے چکر میں کیوں پڑا؟ غبن کیا ہوا مال اس پر کیوں لٹایا؟ چھوڑو ناصر، ایسے ہی مرد ہے اس معاشرے میں دوگلے۔ میں نے اتنے قریب سے دیکھا اسے، پھر بھی اس کی سوچ کو نہ سمجھ سکی۔ اس کے جواب نے مجھے خود اپنی نظر میں بے آبرو کر دیا، لیکن بعد میں جب وہ ایک بہت چلاک اور شکاری عورت کے جال میں پھنسا اور اس نے میرے 5 لاکھ اس پر اڑائے تو جہاں مجھے دکھ ہوا وہیں کچھ سکون بھی ملا، اس خیال سے کہ اچھا ہوا میں اس کی قید سے ریت سے بچ گئی، ورنہ وہ نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ میرے سامنے تو وہ بچھا جاتا تھا اور کہتا بھی تھا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر اس کے جواب نے میری عزت نفس کو سب سے زیادہ مجروح کیا تھا۔ خیر، اللہ جانے میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی۔ تم ایک کی بات کرتی ہو، بہت نیکی ہیں تمہارے نامہ اعمال میں نیلم۔ میں نے کہا جو یہ فیصلہ کیا ہے نا تم نے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، مگر یہ لندن میں شادی کرنے کا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی روایت تو اینی نے ڈالی ہے، رئیس بولا۔ اینی نے کچھ بھی پلان نہیں کیا تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا کہ نیلم کا یونٹ وہاں شوٹنگ کے لیے آیا اور اس کا PR تھا عقل۔ اس کی اینی سے ملاقات ہی شادی کا بہانہ بن گئی۔ اس کے علاوہ اینی پاکستان آ کے شادی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کی شادی ایسے نہ ہوتی، بڑی دھوم دھام سے ہوتی۔ دھوم دھام سے کچھ نہیں ہوتا اور میں چاہتی بھی نہیں۔ اچھا اب یہ فرما رہی ہیں آپ کیونکہ آپ خود چوری چھپے شادی کر رہی ہیں، ورنہ تم نے ہی سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا کہ شادی ایسے ہوتی ہے، اینی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہو تم۔ نیلم لاجواب ہو گئی۔ تم بھی تو کچھ بولو نا رئیس۔ رئیس سر کھجانے لگا۔ وہ یار دراصل معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم اینی کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب ہم نے سوچا کہ چلو انہیں اپنی شادی میں شریک کر لیں، شاید ان کے گھر پر ہو وہ جہاں بیٹھے ہیں ہم جیسے گدھے، تو چل ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا پاگل ہوا ہے، میں جان بچا کے فرار ہوا لندن سے اور تو مجھے واپس لے جانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے یار کہ ہم شادی کی خبر لندن سے جاری کریں گے، وہ پھر آئیں گے اس وقت جب سارا ہنگامہ ختم ہو جائے گا، یہاں آ کے ایک دعوت دیں گے جس میں فلم انڈسٹری کے خاص لوگوں کو اور سب صحافیوں کو بلائیں گے۔ میں نے کہا لیکن یار یہ شادی کچھ دن کے لیے ملتوی کی جا سکتی ہے نا، ہفتہ 10 دن بعد بھی ہو سکتی ہے۔ نیلم نے کہا میں نے پروڈیوسرز کو 15 دن بعد کی ڈیٹس دی ہیں، اب دونوں فیصلے کر لیے ہیں تم نے، فلمی دنیا چھوڑنے کا اور اپنا گھر بسانے کا، تو گولی مارو پروڈیوسرز کو، ان کی کیوں فکر کرتی ہو؟ اپنے کیریئر کے دوران تم نے ہمیشہ سب سے تعاون کیا ہے اور کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اب اگر 15 دن کی بجائے تم 1 مہینے کے لیے غیر حاضر ہو جاؤ گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، فلمیں تو انہیں بہرحال پورا کرانی ہی ہیں تم سے۔ ہنسنے لگی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا تمہارا نکاح تو میں ابھی 1 گھنٹے میں پڑھوا سکتا ہوں، رہی شادی یعنی رخصتی وغیرہ تو یہ پروگرام 15 دن بعد یہاں بھی ہو سکتا ہے اور لندن میں بھی۔ میری یہ مطلب نہیں تھا، کیوں نہ میں بھی 15 دن کے لیے رک کے اپنی شوٹنگ ڈیٹس اور شیڈول کے مطابق جاری رکھوں، 15 دن بعد ہم سب ایک ساتھ چلیں گے۔ لیکن اینی کو بڑی مایوسی ہوگی، کل وہ ہمارا بہت انتظار کر رہی ہوگی،
مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نیلم باجی جلدی سے آ جاؤ، میں بھیا کے جانے کے بعد بہت اکیلا پن محسوس کر رہی ہوں۔ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، عاقل کے ہوتے ہوئے کیوں اکیلا محسوس کر رہی ہے؟ رئیس بولا۔ میں نے کہا یار یہ احساس بھی عجیب چیز ہے، آؤ محفل میں تنہا ہوتا ہے، بھرے شہر میں اجنبی اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے شہر سے، اپنے ملک سے اور اپنوں سے دور گئی ہے وہ، کچھ دن بعد عادی ہو جائے گی، لیکن جاؤ۔ میں جاؤں؟ اس نے جیسے خود سے اور پھر رئیس سے سوال کیا۔ رئیس نے حکم صادر فرمایا، ہاں تم جاؤ، اپنا پروگرام مت بدلو، اب اس سالے کو ضرورت ہے ہماری، اور کہیں کہ ہماری تو شادی ہے اس لیے بھاڑ میں جائے تمہاری ضرورت، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن نیلم اپنے ارادے پر قائم رہی۔ میں نے عینی سے فون پر بات کر کے اسے سمجھا دیتی ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ آئیں گے، کیا اسے معلوم تھا کہ تم دونوں ایک ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ نیلم مسکرائی۔ نہیں، ہم اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا اور اس دوران اپنی ہی باتیں کرتے رہے، وہ باتیں جن کا تعلق عینی اور عاقل کے مستقبل سے تھا۔ فلمی دنیا سے علیحدگی کے بعد نیلم روز و شب کی مصروفیات کی باتیں، کمال کے ہاسپٹل، قمر چندہ کی باتیں اور ناصر عظیم کے پروگرام کی باتیں، جس تکمیل کی اس کے لیے ممکن نہ ہوئی تھی کہ درمیان میں شاہ عالم کوئی وجود نہ رکھتے کے باوجود حائل تھا۔ کھانے کے بعد رئیس نے جمائی لی۔ یار اپن کو تو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا خبردار، جو سونے کی کوشش کی فریج میں سے نکال کے سارا ٹھنڈا پانی اڈیل دوں گا سر پر۔ نیلم نے بھی کہا سونے کے لیے وقت کہاں ہے رئیس، تم جا کے ابھی فوراً ریزرویشن کینسل کرواؤ۔ میں نے کہا ہاں، اور میری فلائٹ ہے شام 6 بجے، اگر اس پر تجھے بھی سیٹ مل جائے تو اچھا ہے، ساتھ ہی چلیں گے۔ رئیس نے برا سا منہ بنایا۔ میں اکیلا جاؤں؟ تم بھی چلو نا ساتھ۔ نیلم نے کہا 15 دن بعد کی فلائٹ سے تمہیں بھی تو سیٹیں بک کروانی ہے نا لندن کے لیے۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ کرانی تو ہے مگر کیا؟ تمہارے وعدے پر ہم نے اپنا پروگرام بدلا ہے۔ نیلم بولی۔ میں ان سے پوچھ لوں تو؟ قمر سے، چندہ سے اور ڈاکٹر کمال سے۔ ابھی 15 دن ہے، ہم انہیں راضی کر لیں گے، رئیس بولا۔ ہو سکتا ہے وہ سب ایک ساتھ ہاسپٹل چھوڑ کے جانے پر راضی نہ ہو۔ کمال کو میں جانتا ہوں، وہ کہے گا کہ یار تو شادی رکھو پاکستان میں، عاقل اور عینی کو بلا لو، ورنہ چندہ اور قمر کو لے جاؤ، ہاسپٹل کو دیکھنے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ نیلم نے کہا چلو تم سیٹیں بک کرا لو، کمال نہ مانا تو ہم ایک سیٹ کینسل کرا دیں گے۔ آج ہے جمعہ، 2 ہفتے بعد پھر جمعہ ہوگا، ہم سینچر کی کوئی فلائٹ لے سکتے ہیں۔ مجھے ان کے اصرار کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ہم سپہر کے بعد PIA کے بکنگ آفس کے، جو شیرٹن کے قریب ہی تھا۔ میری وجہ سے نیلم اور رئیس کا پروگرام بھی مؤخر ہو گیا، لیکن انہیں واپس لاہور جانے کے لیے اسی فلائٹ پر جگہ نہ مل سکی جس سے میں جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لے رکھی تھی، اس میں ہم سب 5 بجے ایئرپورٹ پہنچے۔ میری فلائٹ 6 بجے تھی، 7:30 بجے جہاز لاہور پہنچا، 8 بجے تک میں باہر نکل آیا۔ خلاف توقع وہاں کسی پارٹی ورکر یا صحافی کو موجود نہ پا کے مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاہ عالم کی سیاسی اہمیت کا گراف بہت نیچے آ گیا ہے۔ اب اس کی واپسی کی خبر اتنی گہر ہم ہو گئی تھی کہ PJF کے نائب صدر بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میری نظریں اجنبی چہروں کے درمیان شبنم کو تلاش کر رہی تھیں۔ اسے تو سب معلوم تھا، بلکہ اسی نے شاہ عالم کی واپسی کی خبر سب کو دی ہوگی۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ 8 بجے سے شبنم کے اخبار کے دفتر میں پہلی کاپی چھوڑنے کی ہلچل شروع ہو جاتی تھی، لیکن اس کے لیے 1-2 گھنٹے نکالنا کوئی ناممکن کام نہیں تھا۔ کئی بار اس نے آخری کاپی کی ذمہ داری بھی اپنے معاونین پر چھوڑ دی تھی، اور اب تو خود ابوبکر آزاد صاحب صحت مند ہو کے مدیر اعلیٰ کی کرسی پر واپس آ بیٹھے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے گلے میں اپنے بازو حمائل کر دیے۔ میں چونک کے پلٹا تو مجھے شبنم کا چہرہ اپنے مقابل نظر آیا۔ اس کے وجود کی حرارت اور ریشمی لمس کو میں نے اپنے جسم میں برقی رخ کی طرح سنسری بن کے اترتا محسوس کیا، اور اس کے قریب قرب کی جانی پہچانی خوشبو نشے کی طرح میرے حواس پر حملہ آور ہوئی۔ میں نے گھبرا کے خود کو اس سے الگ کیا۔ شبنم یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ ہنسی۔ دل والے اسی کو محبت کا نام دیتے ہیں، تمہیں احساس نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولی لوگوں کو کیا معلوم ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ بچھڑے ہوئے میاں بیوی بھی سرعام ایسے نہیں ملتے، بہن بھائی تو مل سکتے ہیں نا۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ لا حول ولا قوت، باہر چلو، بس یہی ہے تمہارا کل سامان؟ پورٹر اس نے آواز دی، یہ ٹرالی لے کے چلو۔ قریب کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والے پورٹر نے ٹرالی مجھ سے لے لی۔ میں نے شبنم کو غور سے دیکھا۔ 2 مہینے میں اس کی صحت کچھ خراب ہو گئی تھی، وہ دبلی نظر آ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے نمودار ہو رہے تھے۔ زیادہ تبدیلی اس کے گیٹ اپ میں آئی تھی، اس نے پھر اپنا پرانا انداز اختیار کر لیا تھا۔ میرے ساتھ رہ کے وہ شریفانہ طریقے سے شلوار قمیض پہننے لگی تھی، اور عملاً ہونے کے باوجود دوپٹے کو بھی شانے پر رکھنے لگی تھی، مگر اس وقت وہ جینز پہن کے آئی تھی۔ جینز کے اوپر لمبا سا سیاہ مردانہ سٹائل کا کرتا تھا، جس کا اوپر والا بٹن وہ ہمیشہ ایسے کھلا رکھتی تھی کہ یہ بھی بے پرواہی کی ایک ادا بن جائے، مگر پرشوق نگاہوں کو اسیر کر لے۔ اس کے شانے پر وہی بیگ تھا جس میں وہ اپنا صحافت کا سامان رکھتی تھی، کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر، نوٹ بک اور ذاتی استعمال کی کچھ اشیاء، ڈائری، لپسٹک اور چنگم وغیرہ۔ نازک اور خوبصورت زنانہ سینڈلوں کی بجائے اس نے جوگرز پہن رکھے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری صحت یہ بتاتی ہے کہ تم بہت محنت کر رہی تھی یا بہت جاگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی۔ دونوں باتیں ہیں، تم بہت کمزور لگ رہی ہو مجھے، تم تو بڑے شہزور بن کے لوٹے ہو۔ وہ اپنی بات پر خود پر ہنسی۔ میں نے کہا تم نے میرے کارناموں کو خوب پبلسٹی دی، میں نے تمہارے جرائم کو کارنامہ بنا کے پیش کیا، لیکن افسوس کہ الٹی ہوگی سب تدبیریں۔ لوگ اب بہت سیانے ہو گئے ہیں،
اس پبلسٹی سے الٹا نقصان ہی ہوا۔ پورٹر رک گیا۔ آپ کی گاڑی ہے یا ٹیکسی؟ میں نے شبنم کی طرف دیکھا۔ تم اپنی کھٹارہ لائی ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ ہاں، اور پارکنگ ایریا کی طرف چلنے لگی۔ تمہاری پارٹی اب وہ نہیں رہی۔ میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ورکر یا عہدیدار مجھے ریسیو کرنے نہیں آیا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو میں نے ذاتی طور پر بتا دیا تھا کہ آج صبح کے اخبار میں بڑی نمایاں جگہ پر ایک باکس بھی لگا دیا گیا تھا، لیکن لوگ شاید پی جی ایف کا نام بھول گئے ہیں اور شاہ عالم کو بھی۔ اس کا مطلب ہے آنے والے الیکشن میں پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ میں نے تو شمس اور قریشی دونوں سے وعدہ کیا تھا، ان سے زیادہ موقع شناس کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں نے ایک سرکاری سرپرستی رکھنے والی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ دونوں کنگ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ملک رب نواز وہ اپنے آبائی حلقے سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر رہا ہے، دل نواز کو۔ ان کی سیٹ پکی ہے۔ خود رب نواز شاید پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لینا چاہتا ہے۔ ویری گڈ۔ ایک سرکاری پارٹی میں دوسرا حزب الاختلاف میں خوب انداز سیاست ہے یہاں بھی۔ وہ ایک بالکل نئی چمکتی دمکتی مارگلا سیڈان کی ڈکی کھول رہی تھی۔ رکھو اس میں سامان، اس نے پورٹر سے کہا۔ میں نے کہا یہ گاڑی، یہ میری کھٹارہ ہے؟ اس نے ہنس کے کہا یہ تو تم نے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تعریفی نظروں سے گاڑی کو دیکھا۔ یہ تعریف اور خوشامد سے موم نہیں ہوتی، اس کے جملہ حقوق ملکیت میرے نام پر ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے کہا تمہاری وہ حق حلال کی کمائی والی ایف ایکس کہاں گئی؟ لے گیا ایسے بھی کوئی غریب۔ اس نے گاڑی کو بڑی نزاکت سے نکالا۔ یعنی تم اب امیر ہو گئی ہو؟ امیر ہونے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں۔ اس گاڑی کو ایئرپورٹ سے باہر جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ کتنے میں خریدی ہے یہ نئی گاڑی؟ میں نے نہیں خریدی، مجھے کسی نے دی ہے۔ وہ ہنسی۔ کون ہے وہ مہربان؟ میں نے تن سے کہا۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ کیوں ہے مہربان؟ میں نے کہا تم پر کسی کے مہربان ہونے کا اسباب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک یہ کہ تمہیں دیکھ کے کسی کی عقل گھاس چرنے چلی جائے اور تم نے اسے گھاس ڈال دی۔ دوسری وجہ، تمہارے مرتبہ کا کوئی صحافی اگر بلیک میلر بن جائے، کار کیا چیز ہے، کارخانہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہنسی۔ پہلی وجہ پر تمہیں حسرت محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہ تم لیلا ہو، نہ میں تمہارا مجنوں، نہ میری پراپرٹی ہو کہ میں اجارہ داری کا حق جتاؤں۔ ویسے تو وہ زمیندار ہے، لیکن اس نے فلم سازی کے میدان میں قدم رکھ کے ایک فلم بنائی تھی، شیر دا پتر۔ فلم فلاپ ہوئی تھی، مگر فلم ساتھ کو مزہ آ گیا۔ ہیروئن اور ساکھ، ہیروئن کے علاوہ بھی کچھ اچھی صورتیں دیکھنے کو ملی۔ صرف دیکھنے کو نہیں، مری کا آغان میں لوکیشن پر سیر اینڈ تفریح سے آغاز ہوا۔ دوسری فلم کے لیڈ رول کے لیے مجھے آفر دی ہے۔ کیا خیال ہے؟ خیال کیا؟ ایک کوٹھی لو ڈیفینس میں اور ایگریمنٹ کر لو، اپنا فائدہ دیکھو۔ میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ اندر سے تم جلن بھلن کے کوئلہ ہو گئے ہو، دھواں اٹھتا ہے، صاف محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ ہنسی۔ میں نے کہا لعنت ہے جلنے والے پر، تم جیسی نہ جانے کتنی ہیں جو اپنے حسن و شباب کے بلینک چیک دن رات کیش کرا رہی ہیں۔ تم کو اچھا چانس مل رہا ہے، کیا رکھا ہے اس صحافت کے خوار کرنے والے پیشے میں؟ مجھے یقین ہے کہ فلموں میں تم نیلم کی جگہ لے لو گی۔ میں نے سنا ہے وہ فلمی دنیا چھوڑ رہی ہے۔ وہ بولی ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اس نے میری طرف نظریں اٹھائیں۔ تمہارے لیے؟ میں نے کہا نہیں، خدمت خلق کے لیے۔ خدمت خلق تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں، یہ کہہ سکتی ہو تم۔ وہ میرے یتیم خانے کے پروجیکٹ میں میرا ساتھ ہوگی، اسے فائنانس بھی کرے گی، یا کمال کے ہاسپٹل میں کام کرے گی۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے اس نیک دل خاتون کا، اور کیا قربانی ہے۔ وہ تنزیہ اور مسخر لہجے میں بولی اگلے پچھلے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ویسے گناہ گار ہم سب ہیں، اور ہماری نیتوں کا حال خدا بہتر جانتا ہے۔ چندہ بھی تو یہی کام کر رہی ہے، آخر تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے شاہ جی؟ کس سے؟ چندہ سے؟ نہیں، نیلم سے 10 سال سے تم اور وہ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ آف دی ریکارڈ ہے، وہ رئیس سے شادی کر رہی ہے۔ اس نے بے دھیانی سے میری بات سنی۔ چلو اچھا ہوا، بالآخر رئیس کے دل کی مراد بار آئی۔ تم نے بتایا تھا مجھے کتنی والہانہ محبت کرتا تھا اس سے، مگر تمہارے آگے اس کی دال نہیں گلی۔ میں نے کہا تم کس خیال میں ہو؟ میں شادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور شادوں کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ وہ میری بیوی تھی، وہ چونکی۔ پھر کون شادی کر رہا ہے اس سے؟ چندہ سے۔ کہا رئیس سے نیلم شادی کر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے شبنم کو اسٹیئرنگ پر قابو نہیں رہا۔ گاڑی تھوڑا سا لہرائی اور پھر سیدھی چلنے لگی۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا صبح خود نیلم سے تصدیق کر لینا، میرے حوالے سے بات کرنا تو وہ صحیح جواب دے گی، لیکن یہ کوئی ایکسکلوسیو سٹوری نہیں ہے تمہارے لیے۔ فی الحال یہ خبر میرے اور تمہارے درمیان راز کی طرح رہے گی۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔ کیا نیلم پاگل ہو گئی ہے؟ میں نے کہا خاتون، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو آدمی پاگل ہی کہلاتا ہے۔ مجنوں کا مطلب معلوم ہے، جسے جنون ہو جائے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، جیسے میری بات کی حیثیت کسی دقیانوسی خیال، کسی احمقانہ مفروضے یا بے بنیاد یقین کے زیادہ نہیں۔ کب اور کہاں ہوگی یہ شادی؟ میں نے کہا 2 ہفتے بعد لندن میں، 1 مہینے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، اور اس وقت میرا وعدہ ہے کہ پہلی خبر تم دو گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں فلمی اسکینڈلز میں پڑھنے کا، وہ بولی۔ میں نے کہا یہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو آخر؟ اپنی ڈیفینس کی کوٹھی میں، اور کہاں؟ تم نے دیکھا میں کتنی عقل مند ہوں، تم نے جو مشورہ دیا تھا میں اس پر پہلے ہی عمل کر چکی تھی۔ میں نے کہا میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے جانا ہے پی سی۔ آل رائٹ، اس نے کہا، اور گاڑی کو ایک دم پرل کانٹیننٹل کے گیٹ میں موڑ دیا۔ میں پی سی کے لاؤنج سے گزر کے استقبالیہ میں پہنچا تو ایک اسسٹنٹ مینیجر نے مجھے خوش آمدید کہا، ویلکم ٹو پی سی مسٹر شاہ عالم، اور مجھے ایک چابی پکڑا دی۔ سویٹ نمبرز نو از ریڈی فار یو۔ میں نے حیرانی سے کہا یعنی آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟
اسسٹنٹ مینیجر نے میرے پیچھے کھڑی ہوئی شبنم کو دیکھا. ہمیں ہی نہیں سر، سارے شہر کو معلوم ہے. چاندنی لاؤنج میں آپ کی پریس کانفرنس کے سب انتظامات مکمل کہ ایک نائب صدر قریشی صاحب وہاں پہلے سے موجود ہیں. میں نے چابی لے لی اور زینے کے راستے پر سویٹ نمبر 2 کی طرف چل پڑا. شبنم مسکراتی ہوئی میرے ساتھ چلتی رہی. تو یہ سچ ہے گویا؟ جی یہ سچ ہے کہ ہم آپ کے صحیح مزاج، وہاں قدرداں اور مہرباں. تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ مگر دیکھو تمہارے لیے سب سے پہلے کر دیا. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تھینک یو. اس گاڑی اور ڈیفینس کی کوٹھی کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ وہ ہنسی. وہ بھی سچ نہیں تھا، لیکن تم نے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا. بڑا افسوس ہے شاہ جی کہ آپ بھی شبنم کو نہیں جانتے. اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی. فلموں میں جانا ہوتا تو مجھے بہت پہلے جا چکی، کوئی صحافت میں قدم ہی کیوں رکھتی. وہ گاڑی ہوٹل کی تھی. مجھے تیار ہونے کے لیے مشکل سے آدھا گھنٹہ ملا، جس میں ہاتھ منہ دھو کے میں نے کپڑے بدلے. شبنم نے اتنی دیر میں کافی اور کچھ سینڈوچ منگوائے جو ہم نے ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے جلدی جلدی کھائے. میں نے کہا آزاد صاحب کا کیا حال ہے؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. خود کچھ کرتے نہیں، مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے. زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ چلے جا رہے ہیں ابھی تک اسی پرانے دھرے پر. پرنٹ میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا سے اتنا سخت مقابلہ ہے کہ اخبار کو جدید خطوط پر چلانے بنا چارہ نہیں. اس کے لیے چاہے وافر سرمایہ اور نیا خون. مگر آزاد صاحب کی قناعت پسندی اور درویشی میرے عزائم کی راہ میں دیوار بن گئی ہے. فرض لے کر انویسٹمنٹ کرنے کے قائل نہیں، کسی کو پارٹنرز بنانے کے تیار نہیں. نئے لوگوں کے بارے میں رائے بڑی خراب ہے کہ نوجوان نسل صحافت کو پیشہ سمجھتی ہے، بزنس کے اصولوں پر چلانا چاہتی ہے. تو یہ ایک مقدس مشن ہے. ان کی بات غلط تو نہیں ہے، میں جزوی طور پر ان سے اتفاق کرتی ہوں. اگر یہ مشن ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بہتر مواقع اور زیادہ وسائل صرف اسی صورت میں دستیاب ہو سکتے ہیں جب آپ بزنس کی طرح چلائیں. رفاہی اداروں کے ٹرسٹ کے لیے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ غار خیر کا دائرہ محدود نہ رہے. اب کمال کی مثال لو، وہ پہلے ایک کلینک چلا رہا تھا محدود وسائل کے ساتھ. اب وہ ایک ہاسپٹل چلا رہا ہے جہاں پہلے سال بھر میں ہزاروں لوگ مستفید ہوتے تھے، وہاں اب لاکھوں ہو رہے ہیں. کیا وہ نہیں چاہے گا کہ ہاسپٹل کے مزید توسیع ہو؟ اس میں آج 10 امراض کا علاج ممکن ہے تو کل 20 قسم کے مریض آئیں. تم نے لیبارٹری MRI کی سہولت فراہم کی ہے اور CT اسکین کی. یہ دلائل مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کہا. آزاد صاحب کے کان پر کسی دلیل سے جو نہیں رینگتی. ان کا جو نعرہ یا نظریہ حیات ہے، آئین و جوان مرداں حق گوئی بے باکی، اخبار کی لو پر نظر آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ حق گوئی بے باکی آپ کا مقصد اور مشن ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ جو سچ لکھ رہے ہیں وہ آج 50,000 کی اشاعت پر کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ 10 گنا لوگوں تک پہنچے گا اگر اشاعت 5 لاکھ ہو. وہ اشاعت بڑھانے کے تو قائل ہیں مگر اس کے لیے سرمایہ کاری اور اشتہار بازی کے قائل نہیں. کہتے ہیں کہ اشتہار بازی جھوٹ بولنے اور مبالغت آرائی کا فن ہے. حق و صداقت خود اپنا اشتہار ہوتی ہے. میں نے کہا اس مسئلے پر بات پھر کریں گے. یہ بتاؤ تمہیں پریس کانفرنس میں کس کس کو بلایا ہے؟ میں نے بطور خاص کسی کو دعوت نہیں دی. تمہارے واپس آنے کی خبر کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی تھا کہ آج رات 10 بجے وہ PC میں ایک پریس کانفرنس پہ خطاب کریں گے. تمہاری شمس یا قریشی سے بات ہوئی تھی؟ صرف قریشی نے فون کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ میری اطلاع کس حد تک مصدقہ ہے. میں نے کہا جناب میں افواہیں نہیں پھیلاتی اور اپنے اخبار میں جھوٹ بھی نہیں لکھتی. وہ جو دوسرا ہے شمس، اس نے فون بھی نہیں کیا. ہاں تمہارے خاص دوست نے فون کیا تھا، رب نواز نے. ہاں فلائٹ نمبر پوچھ رہا تھا. میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو خبیث کہنے لگا کہ جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے کہا کہ چلیں جب آپ سچ معلوم کر لیں تو مجھے بھی بتا دیں. دروازے پر دستک ہوئی اور میرے یس کہتے ہی قریشی اندر آ گیا. وہ مجھ سے پرجوش انداز میں گلے ملا اور مصافحہ کر کے بولا میں مخل تو نہیں ہوا. میں نے کہا میں بس نکل رہا تھا. شبنم سے کچھ مقامی حالات کی رپورٹ لینے کے لیے رک گیا. وہ کرسی پر بیٹھ گیا. مقامی حالات تو سر جی بڑے خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا تم اتنے نامید کیوں ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی. امید کس پر رکھیں؟ الیکشن میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ہماری پارٹی کو کوئی نام و نشان نہیں. میں نے کہا اس میں قصور کس کا ہے؟ میری عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری آپ پر اور شمس پر عائد ہوتی تھی کہ پارٹی کو فعال رکھیں. نا جی کیسے فعال رکھیں؟ شمس کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اس نے اپنا گروپ بنا کے سیاست کی دکان چلانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی 1.5 اینٹ کی مسجد میں 1.5 نمازی بھی نہیں آئے. اس نے تو اب سیاست بھی چھوڑ دی ہے. ایک ریکروٹنگ ایجنسی بنا لی ہے اور جال سازی سے بندے باہر بھجوا رہا ہے. امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا لاکھوں کی کمائی کر رہا ہے. میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کا چیئرمین ہی غائب ہو اور باہر اس کے بارے میں جو خبریں مل رہی ہوں وہ بھی اچھی نہ ہوں تو کمپین کیسے چلائی جائے؟ عام ورکر اتنا بددل ہے. میں نے کہا چلیں قریشی صاحب اب تو میں آ گیا ہوں، ہم مل کے دن رات ایک کر دیں گے. کسی بڑی پبلسٹی فرم سے رابطہ کرتے ہیں جو 2 ہفتے میں PGF کا نام کراچی کے ڈنڈی کو تل تک ایسے پھیلا دیں کہ الیکشن کی فضا میں اس کی گونج سب سے الگ سنائی دے. ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں PGF کی گھن گر سب سے بڑھ کر ہو. میں نے سنا ہے کہ بےنظیر نے سن 86 میں پاکستان آنے سے پہلے کسی بین الاقوامی پبلسٹی فرم سانچی اینڈ سانچی کی خدمات حاصل کی ہوں گی اور دیکھیں اس نے کیسا ماس ہسٹریہ پیدا کیا اور جیسے جلوس ریلی، پوسٹرز اور بینر سے پیپلز پارٹی کی مہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیوں نہ ہم بھی انہی سے رابطہ کریں؟ قریشی جوش سے بولا. میں نے سوچ کے کہا وہ ذرا مہنگا کام ہے. میں سوچ رہا تھا کسی پاکستانی ایڈ ایجنسی کے لیے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں الیکشن تو لڑنا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ. ہم کل ایک پرسنل میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد مجلس عامہ کا اجلاس بلا کے آگے چلیں گے.
مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ پارٹی کا نہ ریکارڈ ہے نہ کوئی آفس۔ میں نے کہا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ پہلو بدل کے بولا ہاں کچھ ہے، کچھ شمس کے پاس ہوگا، آپ اس سے لے سکتے ہو، مگر مسئلہ ہے آفس کا۔ میں نے چٹکی بجائی، ارے قریشی صاحب آفس بھی کوئی مسئلہ ہے، کل کوئی اچھی سی جگہ پکڑ لیں، 1-2 دن میں بورڈ لگوا دیں گے، فرنش کریں گے اور کام شروع، ورکر تو خود ہی آ جائیں گے۔ قریشی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو سمجھ لیتا کہ میں اسے سب بات دکھا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا جب پی جے ایف کے صوبائی اور ضلعی دفاتر تک موجود تھے، مگر اب شاہ عالم کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پارٹی کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح منتشر ہو گئی جیسے ایوب خان کی کنونشن لیگ اور ڈاکٹر خان صاحب کی ریپبلکن پارٹی تخیل ہوئی تھی۔ اب پی جے ایف کو دوبارہ زندہ اور فعال کرنا کسی مردہ میں جان ڈال کر اسے ریس میں دوڑانے سے زیادہ مشکل تھا، اور اس مردہ گھوڑے سے یہ امید رکھنا کہ وہ جیت جائے گا ذہنی دیوالیہ پن کی انتہا تھی۔ پریس کانفرنس میں خلاف توقع 40 اخباری نمائندے پہنچ گئے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رات کے وقت شہر میں کوئی اور اہم تقریب نہیں تھی، چنانچہ پریس کانفرنس کے بہانے پی سی کے چاندنی لاؤنج میں ڈنر کا خیال خاصا پرکشش ثابت ہوا تھا۔ میں نے فردن سب سے ہاتھ ملایا۔ ان میں سے 1/3 2 واقعی صحافی تھے جن کی رائے اور خبر دونوں کی اہمیت تھی، 1/3 غیر معروف اور محض نام کے اخباروں کے نمائندے تھے، اور باقی 1/3 بن بلائے مہمان تھے جو کسی کے ساتھ آگے تھے لیکن انہیں غیر متعلقہ فریق قرار دے کر نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کسی نامور صحافی کے چمچے تھے یا کسی کے نمائندے بن کر آ گئے۔ سلام دعا کی اور رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا حضرات